هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. وفعل باعتبار تعداد حرف اصلی بر دو قسم است اور فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، ثلاثی و رباعی، ثلاثی اور رباعی۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے فعل کی اقسام کو ایک دوسری حیثیت سے بیان کیا تھا، چنانچہ معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں جو تھی، ماضی، مضارع، امر، ان کو بیان کیا تھا۔ پھر اس بات اور نفی کے اعتبار سے فعل کی جو دو قسمیں تھیں، مثبت اور منفی، ان کو بیان کیا تھا۔ یہاں ایک دوسری حیثیت سے یعنی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے ثلاثی اور نمبر دو ہے رباعی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں کہ ثلاثی کے سے حرف اصلی درو باشد۔ ثلاثی وہ فعل ہے کہ جس میں دو حرف اصلی ہو۔ آکے سے حرف اصلی درو باشد ثلاثی وہ ہے جس میں تین حرف اصلی ہو، چو نصرہ و ینصرو، جیسے کہ نصرہ اور ینصرو۔ اب یہاں یہ بات آپ دھیان رکھیں کہ حروف اصلی کا مطلب کیا ہے۔ تو حروف اصلی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو مجرد اور مزید کے تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو، جیسے نصرہ لے لیجیے، ینصرو لے لیجیے۔ تو اس میں نصرہ کے اندر مثال کے طور پر اس میں ہے نون، صاد اور را۔ تو یہ اس کے جتنے بھی گردان ہیں، خواہ مجرد کی گردان لے لیجیے یا مزید کی گردان لے لیجیے، سب کے اندر نون، صاد، را آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں حروف اصلی۔ اس کے بالمقابل ایک ہوتا ہے حروف زائد، ٹھیک ہے۔ حروف زائد یہ تمام گردانوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، کہیں رہے گا، کہیں حذف ہو جائے گا۔ اور کلام عرب میں حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان کے لیے صرفیوں نے فا عین لام کو میزان بنایا ہے۔ جو فا عین لام پر پورا اترے گا اسے حروف اصلی کہا جائے گا، اور جو سے پورا نہیں اترے گا اسے حروف زائد کہا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہاں فرمایا کہ ثلاثی وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی میں تین حروف ہو، جیسے نصرہ اور ینصرو۔ تو یہاں پر جو ہے نصرہ کے اندر نون، صاد، را یہ حروف اصلی ہے تینوں کے تینوں، اس لیے کسی بھی حالت کے اندر یہ حذف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ینصرو کے اندر نون، صاد، را یہ بھی حروف اصلی ہے۔ ورباعی ہے کہ چار حرف اصلی درا باشد، اور رباعی وہ فعل ہے کہ جس میں چار حرف اصلی ہو، چون بعثرہ یبعثرو، جیسے کہ بعثرہ اور یبعثرو، بالکل سیم یہی مثال ہے۔ اس کے اندر با، عین، قارا یہ حروف اصلی ہے چاروں کے چاروں، اس لیے کہ یہ بھی کسی مجرد مزید کی کسی بھی گردان کے اندر حذف نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ واسرہ کے اندر بھی با، عین، قارا بات ہے پوری ہو گئی۔ کہہ رہے وہ ہر یکی ازیح دو یا مجرد باشد، ان دونوں میں سے یعنی ثلاثی اور رباعی میں سے ہر دو یا مجرد باشد، کہہ رہے وہ ہر یکی ازیح ہر دو، اور ان دونوں میں سے یعنی ثلاثی اور رباعی میں سے دونوں میں سے یا مجرد باشد یا تو مجرد ہوگا، یعنی کوئی بھی ثلاثی ہو یا کوئی بھی رباعی ہو، دو حال سے خالی ہے، یا تو مجرد ہوگا۔ مجرد کا مطلب کیا ہے
کہ جز حروف ثلاثہ یا اربعہ اصلی زیادتی در ماضی نداشتہ باشد، یعنی اس کے ماضی میں 3 حروف اصلی یا 4 حروف اصلی زائد نہ ہو تو اسے کہیں گے مجرد. یا مزید فی ہوگا کہ در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد، یعنی جس کے ماضی میں حروف اصلی سے کچھ حروف زائد بھی ہیں. تو اگر مجرد ہے 4 قسم ہو جائیں گے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. اب ہر ایک کی مثال لے رہے ہیں. مثال ثلاثی مجرد کی مثال نصرہ اور ینصرو. اس میں بالکل مثال واضح ہے. نصرہ اس کے ماضی میں 3 حروف ہے، نون صادرہ. مثال ثلاثی مزید فی کی مثال جیسے اجتنبا اور اکرما. تو اجتنبا کا جو مادہ ہے اس کا جو ماضی ہے جیم نون با 3 حرف ہے. اکرما کا ہے کاف را میم کرما، تو اس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہے. تو ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی ہو گیا. مثال رباعی مجرد کی مثال جیسے بعثرہ ہے، اوپر آ چکا ہے. مثال رباعی مزید فی کی مثال تسربلا اور ابراج شقا. پہلی مثال میں یعنی تسربلا کے اندر جو اصلی حروف ہیں وہ ہے سربلا، اور دوسری مثال یعنی ابراج شقا کے اندر جو اصلی حروف ہیں وہ ہے برشقا. تو یہ دونوں کے دونوں مثالوں کے اندر جو حروف اصلی ہیں، جو حروف ہے یہ حروف اصلی ہیں، کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتے، حروف زائد نہیں.